صورتحال پر بات کر لیتے ہیں، جہاں پر ایک جانب حکومت سازی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوششیں جاری ہے، دوسری جانب پنجشیر پر قبضے کے لیے جنگ جاری ہے، پھر فائرنگ بھی ہوئی ہے اور ایئرپورٹ پر آگ بھی لگی اور فائرنگ کا واقعہ بھی پیش آیا جس میں ایک شخص مارا گیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق مرنے والا شخص افغان فوجی ہے۔ ادھر افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے افغانستان سے فوجی انخلاء کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن بڑھائی تو ہماری طرف سے رد عمل آئے گا۔ ساتھ میں غیر ملکی افواج کے انخلاء کی تاریخ بڑھانے سے بد اعتمادی پیدا ہوگی اور غیر ملکی افواج کے انخلاء میں توسیع کا مطلب ہے کہ افغانستان میں قبضے پر توسیع ہوگا جس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ They had agreed to withdraw all their forces by May 1st, but they violated that deadline. Now they have announced that they withdraw all their forces by August 31st. They should abide by their announcement. If they violate, so that would be a clear violation. In that case, it is up to our leadership to decide how to proceed and what to do. I think they have moral obligation to participate in the reconstruction of Afghanistan. They were involved in destruction of Afghanistan, in the bloodshed in Afghanistan. جی تو دوسری جانب طالبان نے افغانستان کے شمالی علاقے پنجشیر کو گھیرے میں لے رکھا ہے، جہاں شمالی اتحاد اور طالبان آمنے سامنے ہیں، اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کہتے ہیں کہ پنجشیر کے دروازوں پر مجاہدین تعینات ہیں، معاملہ مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب شمالی اتحاد بھی مذاکرات سے معاملہ حل کرنے کا خواہش مند ہے۔ مسعود فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر کمال عالم کے مطابق احمد مسعود جنگ نہیں چاہتے۔ جی بالکل ابھی جاری ہے، مسعود جنگ نہیں چاہتے اور کسی حالت میں بھی پچھلے 24 گھنٹوں میں بھی بلکہ 27 گھنٹوں میں بھی جنگ ہوتے ہوتے رکی ہے۔ جنگ کوئی نہیں چاہتا، کوئی گولی ادھر ادھر سے چل جاتی ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن بہت جلدی خراب ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی وہی سچویشن ہے، احمد کی جو بات چیت چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ اسلام چاہتے ہیں ہم بھی وہ اسلام چاہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ یا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن بندوق کے ذریعے آپ نہیں گھس سکتے کیونکہ ہمارا علاقہ فرق ہے۔ 50% چانس ہے کہ ہو جائے گا، 50% چانس ہے نہیں ہوگا، کیونکہ پنجشیر کو ویسے بھی لینا آسان نہیں ہے۔ اگر طالبان کے پاس 10 گنا فورس بھی ہے، پنجشیر میں پہاڑ اور ماؤنٹین پاسز ایسے ہیں کہ مشکل جنگ ہوگی۔ کیا واقعی جو طالبان کلیم کر رہے ہیں کہ محاصرہ کر لیا، سراؤنڈ کر لیا پورا پنجشیر کو، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں جی یہ تو درست ہے، لیکن کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جو ابھی واپس لے لیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرتی رہی ہے، طالبان قیادت کو نظر رکھنا ہوگی۔ پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ طالبان سنجیدہ ہیں، عالمی برادری کو روابط برقرار رکھنے چاہیے۔ افغانستان میں تبدیلی سے بھارت میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ was using soil against Pakistan. They should give up what they have been doing. We expect the leadership would keep an eye on not just the TTP, on all terrorist organizations. ابھی تو یہ ابتدا ہے، ان کے بیانات دیکھیں، مائنڈ سیٹ ہے اس کو دیکھیں تو اس میں خاصی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کے ساتھ اپنے روابط برقرار رکھنے چاہیے۔ روابط نہ ہوتے تو پیس پروسیس آگے کیسے بڑھتا؟ روابط نہ ہوتے تو پیس پروسیس آگے کیسے بڑھتا؟ اور سامنے میں بھی دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کچھ لوگوں کو افغانستان سے رہائی ملی ہے، افغان طالبان نے ساتھ میں یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کے فقیر محمد اور کچھ لوگوں کو وہاں سے رہائی ملی ہے۔ طالبان نے یقین دلایا ہے افغانستان کی سرزمین کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہی ہے۔ سی پیک کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں، بعض دوستانے پہنے ہوئے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان سی پیک میں آگے جائے۔ پچھلے 1 مہینے میں داسو کا، اسٹاک ایکسچینج کا، فشر کالونی کا، کوئٹہ کا، سرینا ہوٹل کا واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ جانوں سے چائنی سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہوا چینیوں کے خلاف، وہ سارے ملزم کچھ پکڑے گئے ہیں اور کچھ کا ہمیں پتہ ہے۔ اپنی تحقیقات پہ پاکستان کی ایجنسیز کو فخر حاصل ہے، کوئی کیس ایسا نہیں جس کے ملزموں تک نہ پہنچا جائے۔ فضل الرحمان کی شاید سیاست افغانستان کابل کی وجہ سے بہتر ہو جائے، باقی اپوزیشن ٹھس ہے۔ ہم نے کوئی 4000 لوگوں کو ویزے جاری کیے، افغان کرکٹ ٹیم کو بھی ویزے جاری کیے گئے ہیں۔
اور اس صورتحال پر اب بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ARY نیوز کے سینئر رپورٹر فیض اللہ خان. فیض اللہ خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور فیض اللہ خان کو ظاہر ہے کہ افغانستان میں جا بھی چکے ہیں اور وہاں پر انہیں رانگلی کنوکٹ بھی کیا گیا تھا جلال آباد کی کورٹ کی جانب سے، پھر وہ پاکستان کے حوالے انہیں کیا گیا تھا. بہت شکریہ فیض اللہ. تو بتائیے گا یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہاں جاتا ہوا معاملہ لگ رہا ہے؟ کیونکہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سازی جو ہے اس میں ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، دوسری جانب ابھی تک محاذ آرائی ختم نہیں ہوئی. بہت شکریہ اسحاق صاحب. دیکھیے جو صورتحال بننے جا رہی ہے، جہاں تک حکومت سازی کی بات ہے، تو اس میں طالبان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے یہ آیا کہ جب تک امریکن فورسز نکل نہیں جاتی وہ کوئی اقتدار کا اعلان نہیں کریں گے. اس پر بھی ایک پیچیدگی یہ پیدا ہوئی ہے کہ پہلے بات سامنے آ رہی تھی کہ انخلا 31 سے آگے چلا جائے گا، لیکن پھر اس پر طالبان نے اپنا ریئیکشن دیا کہ 31 اگست تک ہی انخلا مکمل کرنا ہوگا. تو آج جو بائیڈن صاحب اس حوالے سے اپنا حتمی اسٹیٹمنٹ ان کا جاری ہوگا. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا، کل افغانستان میں طالبان کا جو ایک کمیشن ہے دعوت والارشاد، اس نے ملک بھر کے علماء اور دانشوروں کا ایک نمائندہ اجلاس بلوایا، اس کو آپ لوئے جرگے بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس جرگہ میں لوگ بیٹھے ہیں، بات چیت کا عمل جاری ہے. اور تیسرا جو پنجشیر کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ بالکل ایک ایسا صوبہ موجود ہے جو ماضی میں بھی جب افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی تب بھی وہ ان کے پاس نہیں آ سکا تھا، اور رشین گورنمنٹ جب رشیا یہاں پر آیا تھا تو وہ بھی نہیں لے سکے تھے. تو وہ پنجشیر تاریخی اور روایتی طور پر طالبان کے اس سے دور رہا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے یہ ماضی کی نسبت قدرے مختلف ہے. ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں جب رشیا یہاں پر تھا تو وہ تو یہاں پر جنگ لڑ رہا تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ وہ اچھے تعلقات کی صورت میں وہاں موجود ہے. تو امید کی جا رہی ہے کہ شاید جنگ نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو کم جھڑپیں ہوں، کیونکہ احمد مسعود جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں اور امراللہ صالح جو نائب صدر تھے افغانستان کے، وہ وہاں موجود ہیں. لیکن یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پڑوس کے ممالک سے شاید اس طرح کی کمک انہیں نہ مل سکے جو ماضی میں تھی شمالی اتحاد کی صورت میں، کیونکہ جو پرانے اتحادی تھے اب وہ ہمیں بہت بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حریف جو تھے وہ حلیف میں تبدیل ہو چکے ہیں. افغانستان کی سرزمین پہ یہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے. کافی ڈائنامکس چینج ہو گئے. یہ بتائے گا کیونکہ آپ وہاں پہ گئے بھی ہیں، آپ وہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹ کو سمجھتے بھی ہیں. ابھی جو لوگوں کا سینٹیمنٹ سامنے آ رہا ہے وہ بہت بے یقینی کی صورتحال میں مبتلا ہیں. اسپیسیفکلی اگر ہم دیکھ لیں کہ کابل ایئرپورٹ پہ جو سچویشن ہے، جو کل بھی ہم نے دیکھا صورتحال بڑی خراب رہی ہے، اور یہ روز بروز صورتحال خراب ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ حالات بہتر کب ہوں گے؟ دیکھیے افغانستان کی بہت بڑی آبادی ہے، تقریباً 4 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں وہاں بستے ہیں، اور بہت سارے مہاجرین بھی ہیں جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں. پاکستان میں بھی ہیں اور ایران میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کابل سے نکلنے والے کتنے لوگ ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معمول کی طرف بھی کابل، جلال آباد، قندھار بحال ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو لوگ جانے والے ہیں وہ اس کو طالبان رہنما نے کل ایئرپورٹ کے باہر لوگوں سے خطاب بھی کیا، اور اس کو انہوں نے بدقسمتی قرار دیا کہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں. اس میں کھلاڑی بھی شامل ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں. تو یہ لوگ اگر وہاں سے نکلتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا آنے والے دنوں میں افغانستان کو ایک نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیک بون ہوتے ہیں، جو کسی بھی اسٹیٹ کو چلانے میں مدد کرتے ہیں. یہ وہاں موجود تھے. تو خود طالبان بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہاں سے نکلتے ہیں، اگر خوف اور بے یقینی کی فضا ختم نہیں ہوتی ہے تو اس کا آگے جا کر نقصان طالبان کو ہو سکتا ہے. تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح لوگوں کو روکا جائے. اس پر جو جرنلسٹ وہاں پر ہیں، جو سول سوسائٹی وہاں پر جس حد تک ایگزسٹ کرتی ہے، جو طالبان کی جانب سے اب تک کے اقدامات لیے گئے کہ انہوں نے اپنا ایک دوسرا نیریٹو دینے کی کوشش کی، اپنا دوسرا ڈیفرنٹ چہرہ 90s کے طالبان سے مختلف خود کو دکھانے کی کوشش کی ہے. اس نیریٹو کا اور اس اپروچ کا کیا کچھ اثر ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں پر؟ دیکھیے کسی حد تک تو اثر پڑا ہے، کیونکہ کچھ باتیں انہوں نے بہت ساری اچھی کی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر جو اچھی باتیں تھیں وہ یہ کہ قبضہ کرتے ہوئے کوئی بہت زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے سب سے جو اہم ترین بات تھی وہ اپنے مخالفین کے لیے معافی کا اعلان تھا. دیکھیے افغانستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یہاں پر جس نے بھی، یعنی جب 1996 میں طالبان نے کابل لیا تو آپ نے دیکھا کہ جو افغانستان کے اس وقت صدر تھے نجیب اللہ، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی. اس کے ساتھ جب 2001 میں طالبان سے افغانستان لیا جا رہا تھا
تو یہ شمالی اتحاد نے وہاں پر شبرغان دشت لیلہ میں جو کچھ کیا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو ماضی میں بڑی تلخ تاریخ رہی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہونے وہاں جا رہا ہے کہ مخالفین کے لیے اعلان کیا گیا ہے. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ اینکرز کو خواتین کو ٹی وی پہ نظر آ رہی ہیں, اسکولز وہاں کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو بہتر ہیں, لیکن جب اگر طالبان کے اقتدار وہاں قائم ہوتا ہے تو ہمیں انتظار کرنا ہوگا اگلے 100 دنوں کا کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, ان کی گورنمنٹ کس سمت میں جا رہی ہے. تو ان باتوں کا عملی طور پر جو لیکن 100 دن میں تو نارمل سینیریو میں گورنمنٹ کس سمت میں نہیں جاتی, وہاں پر جائیں گی. دیکھیے نہیں جائے گی, لیکن طالبان کے پاس بھی وقت بہت کم ہے. انہوں نے جن حالات میں گورنمنٹ سنبھالیں گے یا پھر وہ موجود ہیں تو پوری دنیا کی ان پہ نظریں, بڑا کینلی ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے. تو مشکلات ان کے لیے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ آف کورس ملک چلانا ہے تو اکنامک کرنچ کا بھی ان کو سامنا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ممکنہ جو ہے وہ ان کے چیلنج میں سے ایک ہے. بہت شکریہ جی, ہمارے نمائندے فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے.